کہ واقع کربلا کے بعد یہ شہر 2 روزوں کے اطراف میں بسنا شروع ہوا۔ موجودہ صحن روضہ عباس کی دیوار کی باہر کی جانب نہر القمی موجود تھی۔ اس نہر القمی کو منطقہ بغداد بھی کہا جاتا تھا۔ عباسی دور میں ایک بدبخت حکمران کے حکم کے اوپر حضرت عباس اور امام حسین کے روزوں کو مسمار کر کے اس جگہ پر کاشتکاری کا حکم دیا گیا اور نہر القمی ہی سے پانی چھوڑ دیا گیا تاکہ آثار قبر بالکل مٹ جائیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ نہر القمی بالکل ختم ہو کر رہ گئی اور اس کا کوئی وجود اس وقت سے لے کر آج تک نہیں ہے۔ روضہ مبارک کے جس حصے کی ہم بات کر رہے ہیں، جسے سرداب پکارا جاتا ہے، اس میں داخلے کے 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ روضے کے اندر مغربی جانب ہے جو ہمیشہ بند رہتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ صحن کے شمالی حصے کی جانب ہے اور یہیں سے سرداب میں داخل ہوا جا سکتا ہے، لیکن زائرین اور عشاق کے کثرت ہجوم کے باعث ان دونوں دروازوں کو ہمیشہ بند ہی رکھا جاتا ہے اور کبھی کبھار کچھ مخصوص لوگوں اور چنیدہ شخصیات کے لیے راستہ کھولا جاتا ہے۔ پہلے سرداب میں داخلے کا راستہ کچا ہوا کرتا تھا، لیکن اب ان سیڑھیوں پر سنگ مرمر لگا دیا گیا ہے۔ سرداب میں اترنے کا راستہ کچھ تنگ ہے اور اس کے بعد وہ گلیاں مزید تنگ ہوتی جاتی ہیں۔ سیڑھیوں سے سرداب میں داخل ہو کر ہم کچھ سیدھا چلتے ہیں اور پھر بائیں جانب مڑ کر جب کچھ فاصلہ طے کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت عباس کی اصل قبر مبارک آتی ہے۔ اس قبر مبارک کے اطراف میں حال ہی میں سنگ مرمر لگوا دیا گیا ہے اور پنجتن اور حضرت عباس کا نام سونے سے لکھا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں کربلا کی جنگ کے دوران حضرت عباس زخمی ہو کر گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے اور یہی آپ کا مدفن ٹھہرا تھا۔ اگرچہ سرداب کے اطراف میں تمام دیواریں کچی ہیں اور اگر پانی کو کسی ایسے علاقے میں رکھا جائے تو کچھ عرصے کے بعد اس میں بدبو اور کثافتیں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن حضرت عباس کے روضہ مبارک کے گرد طواف کرتے ہوئے اس پانی کا ایسا اعجاز ہے، اس کا ایسا ایک کمال ہے کہ اس میں کبھی بھی کوئی بدبو یا کثافت شامل نہیں ہوتی۔ گویا یہ پانی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس کی جو قربانی اللہ کی راہ میں دی گئی وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوئی، اور اس کرامت اور معجزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کی فضیلت کو ان لوگوں پر عیاں کر دیا جو حضرت عباس کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ پکارو، وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ حضرت عباس علمدار نے کربلا کے میدان میں صبر و شجاعت اور وفاداری کے وہ جوہر دکھائے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آج دنیا بھر میں 8 محرم الحرام کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی صاحبزادے حضرت عباس علمدار سے منسوب کیا جاتا ہے۔ شاید یہ دنیا کے واحد شہید ہیں جو شہادت کے بعد غازی کے منصب پر بھی فائز ہوئے۔ حضرت عباس عظیم ترین صفات اور فضائل کا مظہر تھے، شرافت، شجاعت، وفا، ایثار اور دلیری کا مجسم نمونہ تھے۔ واقعہ کربلا میں حضرت عباس نے مشکل ترین اور مصائب سے بھرے لمحات میں اپنے آقا و مولا امام حسین پر اپنی جان قربان کی اور مکمل وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ مصائب کے پہاڑوں کو اپنے اوپر ٹوٹتے ہوئے دیکھا، لیکن ان کے عزم و حوصلہ، ثابت قدمی اور وفا میں ذرا برابر بھی فرق نہ پڑا۔ جن مصائب کا سامنا حضرت عباس اور اہل بیت نے کیا، ان پر صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا اس کے لیے ہی ممکن ہے کہ جو خدا کا مقرب ترین بندہ ہو اور جس کے دل کو خدا نے ہر امتحان کے لیے مضبوط بنا دیا ہو۔ حضرت